السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عمدہ بیان آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوستو، اس بیان کو بالکل بھی سکیپ مت کرنا، اس لیے کہ اس بیان کے اندر ایسی باتیں حضرت نے بیان کی ہیں جو آپ کی دنیا میں بھی کامیابی کا سبب بنیں گی اور آپ کی آخرت کو بھی سدھارنے گی۔ دوستو، آئیے سنتے ہیں علامہ صاحب کی اس گفتگو کو۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحب کی اس گفتگو کو۔ 10 شوال المکرم بریلی شریف میں سنیچر کے دن جب آپ کی ولادت ہوئی، ظہر کا وقت تھا، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ماجد زبردست عالم دین، فقیہ کامل، ولی کامل تھے۔ آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الوقت تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افغانستان کے بڑھیج قبیلے کے پٹھانوں سے ملتا ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ صحابی رسول تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، واللہ اعلم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی آنکھیں کھولے ہیں، باپ کو مولانا نقی علی خان کی شکل میں ایک عظیم ولایت کا سرتاج دیکھے ہیں، اور پرورش بھی اس انداز میں ہوئی۔ الحمدللہ، جن کے گھر علمی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی پرہیزگار بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی گھرانے کی مثال اسی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا نام، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد رکھا گیا اور دادا نے احمد رضا رکھا، اسی نام سے آپ مشہور زمانہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا نہیں بلکہ صوفیاء کرام بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بچہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ خوانی کرائی جاتی۔ اس رواج کو ہمارے لوگ بھول چکے ہیں۔ چلے چھٹیاں تو یاد رہیں اور دوسرے معاملات تو یاد رہے جو عورتوں کے شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن اسلامی مشائخ اور بزرگان دین نے جو طریقے ہمارے لیے مستحب فرمائے تھے ان کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کروائیں، یعنی کسی بھی باعمل عالم دین سے بچے کو اس دن بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے، اچھا، اور اس کو الف با پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی چند آیتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ رسم بسم اللہ خوانی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ وہاں کی رسم رہی ہے، وہاں کا رسم دستور بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو استاذ آئے پڑھانے کے لیے اسی رسم بسم اللہ خوانی میں، جب ان کے دادا بھی ہیں، والد بھی ہیں، لیکن رسم کے مطابق استاد آئے پڑھائے، الف با تا سا جیم ہا، یہ جو الف با پڑھایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں ایک سوال کرتے ہیں اپنے استاد سے۔ الف سے لے کر قاعدہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے نا، الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا، اس کے بعد آتا ہے لام الف یا، یہ لام الف بھی آتا ہے نا، بہت سارے قاعدوں میں لکھا رہتا ہے۔ استاد نے پڑھایا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سنگل حروف پورے تو میں نے پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا، لام بھی پڑھ لیا، یہ لام الف پھر کیوں آیا؟ کس عمر میں پوچھ رہے ہیں؟ 4 سال کی عمر میں۔ استاد دنگ رہ گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جد امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم ہیں۔ آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ زبردست فقیہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسکراتے رہے۔ بچے کی تبحر علمی کو دیکھیں، استاد نے کہا بیٹا بات ایسی ہے کہ سنگل حروف پڑھا دیے گئے، بچے کو یہ بتانے کے لیے کہ حروف جوڑتے کیسے ہیں، اس لیے قاعدے میں ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے لام الف، یعنی لام الف ملا کر کے کیسے پڑھاتے ہیں اس لیے لکھ دیا جاتا ہے، باقی سب تو سنگل حروف ہوتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا۔ لیکن کہاں زمانے کا جو مجدد ہونے والا ہے اتنی بات سے خاموش کہاں رہے۔
کہا اگر ملا کر کے ہی پڑھانا تھا تو بے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، تے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، جیم کو الف سے ملا کے یہ لام کے ساتھ ہی کیوں الف کو ملا ہے؟ اب جو استاد آئے تھے وہ تو خاموش ہو گئے، جو ان کی پگڑی وہ خاموش ہو گئے۔ سیم پیچھے ان کے بیک گراؤنڈ اتنے چھوٹے بچے ایسا سوال تو نہیں کرتے۔ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو جد امجد تھے، دادا تھے، انہوں نے سینے سے سر کو لگایا، کہا بیٹا استاد جتنا پڑھائیں اتنا پڑھ لو۔ کہا کہ اب دادا یہ بات مجھے بتا دیں، دل تشفی میں آ جائے۔ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بر وقت فرماتے ہیں بات یہ ہے، لام کو الف سے کیوں ملایا، دوسرے حروف سے کیوں نہیں ملایا؟ اس لیے کہ یہ دونوں حروف میں مشابہت بہت زیادہ ہے، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں۔ کس بات میں؟ صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا لکھنے میں الف بھی لمبا ہوتا ہے اور لام بھی لمبا ہوتا ہے، یہ صورت میں دونوں لمبے ہیں۔ اور دوسری بات، لام کو اگر آپ لکھیں گے ہجے کر کے، اگر آپ پڑھیں گے لام الف میم لکھنا پڑے گا، لام یعنی لام کو اگر ورڈز میں لکھا جائے، حروف میں لکھا جائے تو کیسے لکھیں گے؟ لام الف میم۔ اور جب الف کو لکھیں گے تو وہاں پر بھی 3 حرف لکھنے پڑیں گے ورڈز میں، ان ورڈز لکھیں الف لام فا، الف ہو گیا، الف لام فا الف، اور لام جب لکھیں گے تو لام الف میم۔ جد امجد نے کہا دونوں میں صورتاً مشابہت تو لمبائی کی ہے، سیرت میں مشابہ ایسے ہے کہ لام کے بیچ میں الف آتا ہے اور الف کے بیچ میں لام آتا ہے، اس لیے یہ دونوں کا گہرا تعلق ہے، اس لیے ملا کر لکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت خاموش ہوئے۔ اب اندازہ کریں 4 سال کی عمر میں جن کا علم کا معاملہ ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ گھرانہ علمی ہوگا، تبھی تو بچے ایسے ہوں گے۔ علم کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا سید سلیمان اشرف بھاگلپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر بھی تھے، وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک سر ضیاء الدین صاحب تھے، وہ بڑے میتھس کے ماہر تھے، وہ باتوں باتوں میں ہر چیز میں حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں، حساب سے آج ویسی بھی جی چراتے ہیں سارے لوگ، اکثر کے بیک جو پیپر جاتے ہوں گے وہ میتھس کے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں جن کو بہت زیادہ کالج اور یونیورسٹی پر فخر ہے ان کے میتھس کو بھی میں دیکھنا چاہوں گا۔ آؤ، جو دین رسول پر حملہ کرتے ہیں یا علماء امت کو تانا دیتے ہیں کہ مولوی کا کتنا بساط مصلے سے گھر تک اتنا ہی ہوتا ہے، یہی شاید اس وقت بھی خیال رہا ہو۔ سر ضیاء الدین ایک بڑے ماہر میتھس کے جاننے والے تھے، انہوں نے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب سے کچھ باتوں میں ان معاملات کو پوچھا کہ کچھ حساب ایسے ہیں، کچھ میتھس ایسے ہیں جو مجھے سمجھنا ہے، اور یہاں اس وقت ان تمام چیزوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ ایک کام کیجئے، ہمارے استاد ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، بریلی شریف میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر ڈسکس کر لیں، گفتگو کر لیں، شاید یہ فنڈا حل ہو جائے آپ کا۔ وہ مسکرا کر کے کہے مولانا یہ مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، میں اس کو جرمن اور آکسفورڈ کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے رابطہ کر چکا ہوں، وہاں سے اب تک جواب نہیں آیا، جرمنی سے، لندن سے۔ مولانا سلیمان اشرف صاحب نے فرمایا کیا بات ہے، ایک بار مل کر کے دیکھ تو لیں، جرمنی بہت دور ہے، انگلینڈ بہت دور ہے، بریلی قریب ہے علی گڑھ سے، آپ جا کر کے تو آئیں۔ وہ کہتے ہیں میں ان کی بات پر آیا، یہاں جب تشریف لائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے چارپائی پر، اور لوگ آنے والے ملاقات کرتے، اپنی اپنی حاجتیں لے کر آتے۔ وہ آئے، مولانا سلیمان اشرف صاحب نے پہلے ہی خط لکھا تھا اعلیٰ حضرت کو کہ فلاں فلاں صاحب ہیں، آپ ان کو اجازت ملاقات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کرنا شروع فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سخت مسئلہ پیش آیا ہے حساب کا، میتھس کا، میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے جب آپ کے پاس وقت ہو تب ڈسکس کریں، یہ عصر مغرب کے بیچ کا چھوٹا سا وقت میرے بڑے مسئلے کے لیے ناکافی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہہ تو دیں کچھ بات اس کی، کیا ہے مسائل؟
आला हज़रत ने जब 2 बार फरमाया तो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं, ये प्रोफेसर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, मैंने वो अपनी एक कलम और कापी में लिख करके दिखाना शुरू किया कि ये मसला है। वो हिसाब का, मैथ्स का एक मुश्किल और टफ फंडा था। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और 4 जुमलों में जवाब इनायत फरमाया और लिख करके फरमाया। सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मैं वो देखता रह गया यहाँ तक कि मगरिब की अजान हो गई, आला हज़रत नमाज के लिए चले भी गए और मैं उसी में उलझ करके रह गया। मुझे जो बरसों से मामला समझ में नहीं आया वो एक मौलाना के पास 10 मिनट में कैसे समझ में आया। सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं वापस अलीगढ़ आकर के उन्होंने दाढ़ी शरीफ भी रखी और सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कहा, मौलाना अब तक मैं मौलवियों को हल्का समझता था, मगर मौलाना अहमद रज़ा खान से मिलने के बाद यकीन हो गया कि जो आशिक़ रसूल होता है अल्लाह उसको दीनी सदक़े में तमाम उलूम अता फरमा देता है। ऐसा इल्म का बहरे बेकरार मैंने किसी को नहीं देखा। सुन्नी आशिक़ान रसूल मक्का में भी थे, मदीने में भी थे, उलमाए हरमैन तय्यबैन थे। जैसी उलमा को मालूम हुआ हिंदुस्तान से एक जवान आलिम दीन है, वो आए और उनके इल्म का तूती बोलता था उस वक्त। तो उस वक्त वहाबियों के शुरू के फितने निकले थे और इल्म गैब रसूल पर लोग सवाल कर रहे थे। मौलाना सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा के जलीलुल क़द्र आलिम दीन है, सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े मशाइख हैं। जब मौलाना सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह को खबर हुई तो एक दिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में तवाफ़े खाना काबा के बाद आप मकतबतुल हरम, मस्जिद हरम में जो मकतबा था, किताबें रखी जाती थी, लाइब्रेरी, वहाँ जा रहे। ये पीछे से आए, उन्होंने देखा, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और उसके बाद मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। मकतबे में जब गए तो वहाँ 4 उलमा और बैठे थे, सब किताबें खोले हुए बैठे थे। आला हज़रत से उन लोगों ने अरबी में सवाल किया कि शरीफ मक्का गवर्नर, जो मक्का के गवर्नर हैं, इनका जहन खरीदने के लिए कुछ वहाबी उलमा इल्म गैब पर सवालात कर रहे हैं, हमारे पास 5 सवाल आए हैं, आप देख लें। चिट्ठी ली आला हज़रत ने और उसके बाद फरमाया कि ठीक है मैं इसका जवाब लिख देता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उन उलमा ने कहा हमको इतना जल्दी नहीं चाहिए, इतना मुफस्सल चाहिए, इतना तफसीली चाहिए कि वो उनमें से कोई जवाब ना दे सके। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतबतुल हरम मक्का में उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने टाइम सिर्फ 2 दिन का रखा था। उसी दिन आला हज़रत को बुखार आया, दूसरे दिन सख्त बुखार, और उस वक्त सुबह के वक्त शायद गालिबन 8 बजे या 7 बजे हरम मक्का में आप बैठे थे, उलमा मौजूद हैं बड़े बड़े, वहाँ पर मुफ्ती हनफिया भी थे, मुफ्ती शाफिया भी थे, मुफ्ती मालिकिया भी थे। ये चारों मज़ाहिब के मुफ्ती वहाँ पर होते थे, हर ज़माने में रहे हैं। ये बड़े बड़े अबकरी शख्सियात वहाँ थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखार की हालत में लिखाना शुरू फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर दलाइल लिखाना शुरू करते हैं। कुरान की आयतें पहले लिखाई, अहादीस रसूल जमा किया, अक़वाल सलफ़ व सालिहीन जमा किया, सहाबा व ताबाईन के मुतालिक मंसूब बातें लिखाई, यहाँ तक कि वो किताब तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें दलाइल का अंबार है। 70 से ज़्यादा दलीलें आपकी तरफ खुद से दी गई हैं। कुरानी आयात अपनी जगह पर, अहादीस रसूल अपनी जगह पर, अक़वाल सलफ़ व सालिहीन सब अपनी जगह पर। 8 घंटे मुसलसल लिखाते रहे। 8 घंटे में पूरी किताब तैयार हुई, जिसका नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। ये मिस्र से भी शाया हुई है, जिसको अभी नाम की तब्दीली के साथ वहाँ के एक बड़े मशहूर आलिम, वहाँ के एक उस्ताद ने शाया किया है, रफ़उर रैब अम्मा नालल मुस्तफ़ा मिनल गैब। ये किताब ऐसी हलचल मचा दी मक्का में। 8 घंटे में लिखी हुई किताब है, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल मौजूद हैं, 70 से ज़्यादा अक़वाल मौजूद हैं। ये तमाम दलाइल लिखने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसमें तफसीर के हवाले जाते, रेफरेंस सब हैं, ऐसा नहीं कि मुंह से बोलते चले गए। तफसीर के
کے اور اصول حدیث کے ریفرنس ہیں، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ عبارت ہے، فلاں تفسیر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں علم فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں محدث نے یہ بیان کیا، سب کے ریفرنس کے ساتھ لکھایا، جبکہ سامنے آپ کے کوئی کتاب بھی نہیں تھی، ساری چیزیں لکھا کر کے پیش کیا۔ اخیر میں فرماتے ہیں فقیر بیمار ہے، بخار زدہ ہے، علالت میں ہے اور سفر کے حالت میں ہے، ساتھ اپنی کتابیں نہیں رکھتا، میری بساط کے مطابق جو کچھ ذہن میں حاضر ہوا وہ پیش کر دیا، باقی سب اللہ رب العزت جس سے چاہے دین کا کام لے۔ عزیزان گرامی، یہ کتاب جب گورنر مکہ شریف مکہ کے پاس سنائی گئی، پوری رات بھر بیٹھ کر کے وہ شریف مکہ کتاب سنتے رہے، دوسری رات آئی، پوری کتاب سنی، یہاں تک کہ علماء مکہ علماء مدینہ حاضر ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے دست بستہ کہتے ہیں آپ اپنی اجازات حدیثہ ہمیں عطا فرمائیں، آپ اپنی اجازات میں ہمیں شامل فرمائیں۔ اسی سفر حج میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء حرمین کو اپنی اجازات عطا فرمائی۔ لوگ حرم کے علماء سے اپنی اجازت لینے آتے تھے اور حرمین کے علماء نے اعلیٰ حضرت سے اپنی اجازت لینے میں فخر محسوس فرمایا۔ وہاں کے مرجع العلماء تھے، ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت پہنچے، بڑا ادب کرتے تھے مکہ اور مدینے کے علماء کا، اعلیٰ حضرت نے ان کے زانوں کو چوما، ان کے زانوں کو چوما، وہ 70 سال سے زیادہ کی عمر کے تھے، انہوں نے برجستہ کہا اے ہندی عالم احمد رضا، حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے نالین کو چوموں، حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے قدموں کو چوموں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام دیا علماء حرمین نے، صرف اس لیے کہ جب اس نوجوان عالم دین نے میرے مصطفیٰ کی شان میں اگر کسی نے غیب کے علم پر سوال کیا تو قلم سے ایسا جہاد کیا ہے، دانت کھٹے ہی نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا، جس علم میں آپ نے قلم اٹھایا اس کا حق ادا کیا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں، یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلوی پیدا ہوئے 1921 کے بعد، یہ ذہن میں ڈالی جاتی ہے بات، تم سب نئے ہو میرے عزیزو، بریلی شہر کو نسبت ہو گئی اعلیٰ حضرت سے اور ہم وہاں سے کہلائے جانے لگے، ورنہ اعلیٰ حضرت نے دین و ایمان جو ہمارے سامنے پہنچا ہے وہی دین و ایمان ہے جو صدیق اکبر کا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جان دیتے تھے، اعلیٰ حضرت نے وہی دین اور وہی تسلب ہمیں دکھایا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، اشداء علی الکفار کی، رحماء بینہم کی صفات جو صحابہ کی تھی وہی آپ کو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ آؤ میں تمہیں چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دوں۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت پر کچھ لوگوں کو سوال ہے، کہتے ہیں نیا مسلک کہاں سے آیا ہے؟ تم خود نئے ہو میرے بھائی، تجھے معلوم نہیں، مسلک جو ہے راستے کا نام ہے، راستے کو کہتے ہیں، یہ نیا نہیں ہے، دین اسلام ہی ہے، ہر زمانے میں کسی شخصیت سے منسوب ہوتا ہے، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں دین اسلام کو کسی شخص سے منسوب کر کے پہچانا جاتا ہے، لیکن دین وہی ہے۔ آج اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اتنی روشناس ہیں کہ حق و باطل میں وہ فرق پیدا کرتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں کسی کو کوڑھن نہیں ہونا چاہیے، جلن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، آپ دیگر اولیاء کاملین کے ناموں سے آپ ذکر کر سکتے ہیں، مسلک غوث اعظم بھی کہو، مسلک غریب نواز بھی کہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہو، مسلک مخدوم سمنہ بھی کہو، مسلک مخدومان ماررہ بھی کہو، جس ولی کا جو طریقہ ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نیا کوئی مسلک نہیں، نیا دین نہیں۔ چند مثالیں اگر میں آپ کو پیش کروں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ بریلویوں کا عقیدہ، بریلویوں کا کہ حضور کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں یہی دافع البلا ہیں، شافع ہیں، دافع ہیں، یہ تمام باتیں بریلویوں نے شروع کی۔ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع ہیں، دافع البلاؤں کو دور کرنے والے ہیں۔ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بیماریوں کو دور کرنے والے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اس دور پرفتن میں ہمیں کس عالم دین کی تقریر سننا چاہیے اور کس کی نہیں سننا چاہیے۔ دوستو تو یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ جو عالم دین قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا پیغام امت مسلمہ تک پہنچائیں، ان لوگوں کا پیغام اور ان لوگوں کی گفتگو ہمیں اور آپ کو سننا چاہیے۔
وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح یا اپنے بڑے بھائی کی طرح بتایا، ان لوگوں سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ دیوبندی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علم ہے، معاذ اللہ انہوں نے چوپایوں سے حضور کے علم کو تشبیہ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ علی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا جو ہے مالک و مختار نہیں ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم غیب بھی عطا فرمایا ہے اور اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ عزیز ساتھیوں، تو بالخصوص ہمیں اور آپ کو ایسے علماء جو کہ سنی صحیح العقیدہ علماء ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں اور آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور اپنا ہادی مانتے ہیں، دوستو ایسے علماء کی تقریر سننا ہمارے اور آپ کے لیے لازم و ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ حاصل کیا ہوگا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو تمام کو نیک راہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔